مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی غیبی مددوں کو ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے. آپ سب سے کہا یہ بات سمجھ لو ٹھیک. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے کہ لوگ غیبی مددوں کو اور غیبی نصرتوں کو صحابہ کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. اور اس زمانے میں بعض کام کرنے والے وہ اس سوچے پڑ گئے ہیں کہ ہمارا ایسا ایمان کیسے بنے گا کہ ہمارے ساتھ ہو جو صحابہ کے ساتھ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ موعود کو مقصود بنانے والی غلطی ہے یہ. حالانکہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضا ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونا نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی انتہا اور ایمان کا درجہ وہ ضروریات کا پورا نہ ہونا ہے، نہ کہ ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونے کو آدمی ایمان سمجھے. میری بات توجہ چاہتی ہے. اس مغالطے میں، اس غلطی میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے اور ایمان کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ مددیں ہونے لگیں جو صحابہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی. میں کہتا ہوں سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی چوک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ تیری مومن کو مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے. مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کام کرنے والوں میں ایمان کا کمال یہ بن گیا ہے. حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ظاہری خلاف جو مددیں ہیں وہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے، وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے. میری بات توجہ جائے. یقین کی بنیاد پر جو قدم اٹھایا ہے عملاً، اس عمل کا بدلہ ہے یہ دنیا میں، آخرت میں جنتوں کی شکل میں ہوگا. اس لیے میں نے صاف بات کر دیا ہے کہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضا، ایمان کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے، ایمان کا کمال بھی یہ نہیں ہے. ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوا. ایسے بے شمار اولیاء اللہ دنیا سے گزرے ہیں جن کے کی کوئی کرامت کبھی ظاہر نہیں ہوئی. اس لیے کہ نہ کرامت اولیاء موضوع ولایت ہے، نہ معجزات موضوع نبوت ہے. بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور وہ متبع سنت نہیں ہے تو جادوگر ہے. کیونکہ جادوگر سے بھی ظاہر کے خلاف، ظاہر ہے جادوگر ہے اور ظاہر کے خلاف ہوتا ہے. ظاہر کے خلاف ہونا یہ کوئی ولایت کی علامت نہیں ہے. ولایت کی علامت اتباع سنت ہے. اگرچہ کوئی کرامت پوری زندگی میں ولی سے ظاہر نہ ہو، دکان کرتا ہو، کما کر کھاتا ہو، جو چاہے کرتا ہو. میں کہتا ہوں ولی کی پوری زندگی میں کوئی ایک کرامت ظاہر نہ ہو، اگر وہ متبع سنت ہے تو ولی ہے. اگر متبع سنت نہیں ہے اور کرامت ظاہر ہوئی ہے تو جادوگر ہے، ولی نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو صحابہ کی ساتھ غیب مددوں کو بیان کرتے ہیں نا، یہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے. ایمان کا کمال کمال اطاعت ہے، اور کمال اطاعت پر یہ وعدہ ہے
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. شرط یہ ہے یعبدون لا یشرکون بہ شیئا. اس آیت کو آپ پڑھیں تو مسلمان کو دنیا میں تمکن، اقتدار، برکتیں سب کچھ جو حاصل ہوں گی وہ اطاعت پر حاصل ہوگی. یقین کرنا، وعدوں کے یقین سے وعدے پورے نہیں ہوتے، بلکہ حکم کو ماحول، ظاہر، طبیعت، حالات، جذبات، ان سب کے خلاف حکم کے پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے ہیں. ورنہ اس مخمصے میں لوگ پڑ چکے ہیں کہ میاں یقین کرو گے تو وعدہ پورا ہوگا، یقین نہیں کرو گے تو وعدہ پورا ہوگا. عمل ہے نہیں، عمل تو ہے نہیں. جب عمل نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے تو وہ کون سے وعدے ہیں جن کا یقین کرنے سے ظاہر کی خلاف مدد نازل ہو جائیں؟ میری سمجھ سے بات، میری سمجھ سے سب سے کہہ رہا ہوں. یہاں تک کہ اسباب کے ترک کرنے پر آ جائیں گے، اسباب کے ترک کرنے کی دعوت دیں گے کہ توکل کرو. توکل کیا توکل؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حکم پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنے وعدے کو شکلوں کے بغیر پورا کر دیں. اس کو توکل کہتے ہیں. اس لیے عمل چھوڑ کر توکل کا تو اور اطاعت چھوڑ کر توکل کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور میں دھیان سے کہا کرتا ہوں کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے مطابق ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں اسباب کے اختیار کرنا عین توکل ہے. اسباب اختیار کرنا عین توکل ہے. آپ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں عین توکل ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اختیار کرنا مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے اور مخلوق سے استغنا کو ظاہر کرنے کے لیے. اور یہ حدیث میں قرآن میں کھول کر کہہ دیا گیا کہ جو حاجت کو مخلوق سے چھپائے گا ہم اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی توکل کو، اگر کوئی تسبب کا اسباب اختیار کرنے کے توکل کے خلاف سمجھتا ہے تو وہ انبیاء، صحابہ، اولیاء سب کے ایمان کا انکار کرتا ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں تھا جنہوں نے اسباب اختیار کیا. ایمان سبب کا مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے. جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے اور عمل کو چھوڑ کر شکل کو اختیار کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ اس میں توکل نہیں. اور جہاں آدمی عمل کے مقابلے میں شکل کو چھوڑ دے اور عمل کو مقدم کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ ہاں اس میں توکل ہے. توکل ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل عمل کو سبب پر مقدم کرنا ہے. قیامت کا تو وعدے صرف ایمان سے پورے ہو جائیں گے؟ میں نہیں مانتا. ہمیں کہیں اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں قرآن حدیث میں کہ یقین کرو وعدے پورے ہو جائیں گے. ایسا نہیں. اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ وعدے حکموں کے ساتھ، قدرت وعدوں کے ساتھ. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. تم وعدوں کے یقین پر عمل کو مقدم کرو، ہم وعدے پورے کریں گے. اور تم وعدوں کا یقین کرو اور عمل نہ کرو، تم وعدوں پر یقین کرنے میں سچے نہیں کہلاؤ گے. یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ صحابہ کے وعدوں کا یقین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حکم پورا کیا. تو میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز جو یاد کرنی ہے وہ ہے
کہ داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے. کیا حالات چل رہے ہیں، کیا جو ہے لوگوں میں دین کا استقبال نہیں ہے، مشکلات ہیں، اس کو نہیں دیکھتا ہوا. داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے، چاہے معاملہ کتنا بھی ابتدائی ہو لیکن داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تنہا ہیں، قبیلہ خیبر اپنے آپ کو آپ پیش کر رہے ہیں. میں یؤذینی میں ینصرنی میں یمنعنی روایتوں میں کون مجھے ٹھکانہ دے، کون مجھے پناہ دے. کوئی قبیلہ آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وعدوں کا یقین ایسا تھا کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں دین پر وہ وعدے پورے ہوں گے، لیکن لوگوں کا اعراض اور لوگوں کا انکار وہ کام کرنے والوں کو شک میں نہیں ڈالتا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، حالات تو نہیں ہے. چنانچہ آپ ابتدائی نبوت میں جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ نے قبیلوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے بکر بن وائل سے آپ نے ملاقات کی. یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. پوچھا تمہاری تعداد؟ کہ ہم تعداد میں ریت کے ذرات کی طرح ہے. فرمایا تم مجھے اٹھا لے چلو، تم مجھے ٹھکانہ دے دو تاکہ میں اللہ کی بات پہنچا سکوں. اپنے ساتھ مجھے لے چلو. جی ہاں، دیکھو آدمی اپنا وطن چھوڑنے کو، اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہے. اگر کہیں کوئی موقع مل جائے بات کہنے کا تو میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، تو مجھے لے چلو اپنے ساتھ. بکر بن وائل بڑا قبیلہ تھا. انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہم فارس کے ماتحت ہیں. فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا. اگر آپ کو ہم لے گئے اپنے ساتھ تو ہمیں فارس کا خوف ہے. آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا جواب میں، اے بکر بن وائل، میں تم سے کہتا ہوں آج اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو میں تم سے آج کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہو. ان کو شاید نماز کے بعد کی تسبیحات زیادہ ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور آپ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ان کفار کو بتا رہے ہیں جو فارس کے ڈر سے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے سے معذرت کر رہے ہیں. اگر تم یہ کہہ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، ان کی اولاد تمہاری غلام. جس کے ڈر سے تم مجھے لے جانے سے معذرت کر رہے ہو، میں تمہیں وہ کام بتاتا ہوں کہ تم اس سے ڈرتے ہو، اس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہو، تمہاری باندیاں، اور ان کی اولاد تمہاری غلام. آگے چلو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ کا پیچھا کیا گیا آپ کو پکڑنے کے لیے. سراقہ بن مالک آپ کے قریب تک پہنچ گیا. تو میں سراقہ، میں تم سے آج کہتا ہوں، میں تم سے آج کہتا ہوں کہ اگر زندہ رہ گئے تو کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. سراقہ کہتے ہیں میں خود زمان میں شریک تھا، ان کو ہاتھ میں ڈال کر میں نے آپ کے وعدے کو دیکھ لیا کہ وعدے پر آئے. میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں ان یقین کرنے والوں کے لیے جو حالات کی وجہ سے نہ حکم چھوڑتے ہیں، نہ عبادت چھوڑتے ہیں، نہ دعوت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی حکم، نہ کوئی عمل چھوڑتے ہیں. ان کے لیے وعدے پورے ہوتے ہیں.
میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محنت، یہ رفع حرکت، یہ واقعی اپنے ایمان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے ہے جس کمال ایمان پر اطاعت ہوتی ہے اور جس کمال اطاعت سے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ اسے مولانا صفا مدد ہے، اس کام کو کوئی نام رکھتا ہے تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر امر معروف نہی منکر کہ یہ دو فریضے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ سنت پر آ جائیں، دیکھیں میں تو اس بات سے سخت دکھ ہے اور شکایت ہے کہ تعلیم اور دعوت جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، میں عالمی سطح پر کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں فریضے سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس لیے تعلیم سنت سے ہٹی ہے، تربیت نہیں ہے، اور دعوت سنت سے ہٹی ہے، اس لیے ایمان نہیں۔ ایمان میں کمال اور تعلیم کا کمال، یہ دونوں چیزیں اس وقت عالمی سطح پر سنت سے ہٹی ہوئی۔ کیونکہ دعوت اور تعلیم، علم سکھلانا اور دعوت دینا، یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ اگر ان دو فریضوں کو نماز کی طرح اپنے بدن کو استعمال نہیں کیا گیا ان کے لیے، تو میں کہتا ہوں کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی آلہ، کوئی ذریعہ اس دعوت و تعلیم کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے وہ بدن کا متبادل نہیں بن سکتا۔ اگر ان دو فریضوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے جسم کا کوئی متبادل دیکھا گیا تو یہ سارے متبادل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہوں گے، نہ ان سے تربیت ہوگی، نہ ہدایت ہوگی، نہ ایمان کی تکمیل ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ دعوت اور تعلیم یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ جو نماز کی طرح بدن کے استعمال سے ہی یہ فریضے ادا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح عبادت کے ادا کرنے کے لیے بدن کا متبادل نہیں، اس طرح دعوت اور تعلیم کے لیے بھی بدن کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، میں نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ عبادات سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ابھی تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو جو بات علماء حق سے ملتی ہے اس کو نقل کرتا ہے۔ مولانا بدر عالم میر رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین بلکہ استاد المحدثین ہیں، وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی کسی جلد میں، یہ علماء کے سمجھنے کی بات، وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں۔ ترجمان السنہ حدیث کی وہ کتاب ہے کہ واقعی اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص نمازیں اتنی پڑھے کہ اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، روزے اتنے رکھے نفلی کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ وقت پر پوری صحیح ادا کر دے۔ میں لکھتے ہیں اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا۔ اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا گیا۔ اتنی نمازیں پڑھے کہ پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے،
اتنے روزے رکھتا ہو کہ ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ پر وقت ادا کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو معروفات پر خود آمادہ کرے اور لوگوں کو منکرات سے نکالے۔ فرماتے ہیں کہ ان دو فریضوں کا ادا کرنا، امر معروف و نہی منکر، ان دو فریضوں کا ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ کا سب سے گہرا ربط ان دو فریضوں کو اپنی ذات سے ادا کرنے پر موقوف ہے۔ ایمان باللہ کا ربط ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے، ایمان باللہ کا ربط ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے، ایمان باللہ، ایمان کا کمال ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں ہے، امر معروف اور نہی منکر۔ یہی ہمارے گشت کا اور نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کر کے منکر کے ماحول سے بچا لینا، نکال لانا۔ بلکہ میں یہاں تک عرض کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی ہوئی بات ہے، بلکہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ گشت کا موضوع کیا ہے۔ گشت کا موضوع امر معروف اور نہی منکر ہے۔ جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہیں، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہیں۔